اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن عامر حمزی رضی اللہ عنہ۔ نوجوان سعید بن عامر حمزی رضی اللہ ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے روشائے قریش کے پہلو بہ پہلو جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہ پاب زنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکے اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے اعزا و اقارب کا بدلہ چکا سکے۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنی قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کو چیخ پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب رضی اللہ کی وہ باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردہ سماع سے ٹکرائی تھی: اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ بن عدی نے قبلہ روح ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ آہ، کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے جومع قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: واللہ، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید بن نے بچشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب رضی اللہ کا مسئلہ کر رہے ہیں، ان کے اعضا جسم کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں: کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب رضی اللہ نے جواب دیا، اور اس وقت اس کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا: واللہ، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا: مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب رضی اللہ نے تختہ دار ہی سے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا: خدایا، انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش نے مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کے ہجوم میں خبیب رضی اللہ اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن نوجوان سعید بن عامر حمزی خبیب رضی اللہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دلخراش منظر کو اپنے لوح ذہن سے ایک لمحہ کے لیے محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب تختہ دار کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اور ان کے پردہ سماع سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب رضی اللہ نے سعید کو وہ باتیں بتا دی جو پہلے سے ان کے علم میں نہ تھی۔ خبیب رضی اللہ نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔
خبیب رضی اللہ نے سعید کو یہ بھی بتایا دیا کہ ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے مہر القول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی و نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری و برات اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مستقل طور پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے زوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آپ کے دونوں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو خدا تعالیٰ کے مرضیات کے تابع کر کے اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادر و بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دینوی عیش و عشرت کے عوض آخرت کی ابدی و لافانی اور کامیابی و فائز المرامی کا سودا کر لیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتے اور ان کے باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے بڑے خطرے کو بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گرمی کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت سعید رضی اللہ نے جواباً عرض کیا۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر پر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں؟ امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میرے ضروریات سے فاضل ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ نے کہا اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کر دوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں تھے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں اور سعید بن عامر۔ سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ حضرت عمر رضی اللہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے گورنر، ارکان وفد نے جواب دیا۔ تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار کی ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولی، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، اس سے بھی بڑی حادثہ پیش آیا۔ حضرت سعید رضی اللہ نے کہا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہو گئی؟ اہلیہ نے سوال کیا، نہیں، اس سے بھی بڑی افتاد آ پڑی ہے۔ حضرت سعید نے جواب دیا، اس سے بڑی افتاد کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے پھر پوچھا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میرے آخرت کو تباہ کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس زمانے میں حمص کو کولیفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے اعمال اور حکام کی بکثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا، کیا تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید رضی اللہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید رضی اللہ کے متعلق میرے حسن زن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوشگمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے ان کے امیر سعید رضی اللہ بن عامر میرے پاس یکجا ہو گئے تو میں نے دریافت کیا، کیا تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ معترضین نے کہا، میں نے سعید سے دریافت کیا، سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید رضی اللہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خدا کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضروریت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا کہ سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر نہیں کرنا پسند کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے۔ میں نے معترضین سے کہا، اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ شہید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے معترضین سے کہا، اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا
کہ ان کو رہ رہ کر غصے کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سعید رضی اللہ تعالیٰ، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خبیب رضی اللہ بن عدی کے قتل کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں میں ایک پھانس بھی لگ جائے۔ خدا کی قسم، جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی، تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولی کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمات سے بے نیاز کر دیا۔ اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادم خرید دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ اس سے بہتر؟ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اہلیہ نے پوچھا۔ یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بات سجھائی۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اہلیہ نے جب وجاہت چاہی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دیں۔ اہلیہ نے کہا، ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ انہیں فلاں قبیلے کی بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن عامر حمزی سے راضی ہوں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔